الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. سورۃ قاف ختم ہوئی، آج سے سورۃ الذاریات شروع ہو رہی ہے. پچھلے سورت میں بھی قیامت کا ذکر تھا اور کافروں کے اس بات کی تردید تھی کہ مرنے کے بعد زندہ کس طرح ہوں. تو اس صورت میں بھی قیامت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے کہ آخرت میں تو آنا ہے، وہ تو ایک حقیقت. تو اللہ پاک نے اس صورت کو شروع کیا ہے قسموں سے. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر کر اڑاتی ہیں. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر کر اڑاتی ہیں. فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو کہ بوجھ کو اٹھاتی ہے. فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ حکم کے مطابق تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق، بے شک تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا کا دن تو آنے والا ہے. تو چار قسم کی ہواؤں کی اللہ پاک نے قسم کھائی. ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان اگر قسم کھائے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. یعنی ضرورت پڑے، کوئی گواہ نہ ہو اور قسم اٹھانا پڑے تو وہ کس کی قسم اٹھائے گا؟ جی اللہ کی. کیونکہ اللہ کی قسم کیوں اٹھائے گا؟ کہ اب وہ گواہ نہیں ہے تو وہ کہے گا جو بات میں کر رہا ہوں وہ حاضر ناظر جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں غلط قسم اٹھاتا ہوں تو وہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے. باقی جتنی قسمیں ہیں وہ شرک ہے، گناہ ہے. ابے کی قسم اور امی کی قسم اور جناب رسول کی قسم، فلاں کی قسم، کوئی قسم نہیں. قسم صرف اللہ کی. باقی جتنی قسمیں ہیں وہ ہم اٹھاتے ہیں وہ غلط ہے. اور زیادہ قسمیں اٹھانا بھی یہ بھی جائز نہیں. یعنی جو جتنی زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے اتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. دیکھتے نا کہ بعض بندے جو ہے بات بات پہ قسم 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 قسم. تو اللہ نے قسمیں کیوں کھائی؟ اللہ کو قسموں کھانے کی ضرورت نہیں. کیوں کھائی؟ تاکہ اس بات کی بڑائی کا، عظمت کا اندازہ ہو کہ قیامت میں آنا ہے. ایسی معمولی بات نہیں. یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ کھایا پیا، پیدا ہوئے، کھایا پیا، زندہ رہے اور مر گئے اور چلے گئے. اس طرح افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں خواہ پیدا کر دیا ہے، عبث پیدا کر دیا ہے؟ عبث نہیں ہے انسان، اس کا ایک مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے جی؟ وہ آخرت، جزا اور سزا کا نظام. وہاں جانا ہے، وہاں جواب دینا. اگر اسی طرح بغیر جزا سزا کے ہم زندہ رہیں، کھائیں پیئیں
وہ تو جانور بھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، بلکہ جانور کی جو ڈیوٹی ہے ساتھ وہ بھی پوری کرتا ہے۔ اگر دودھ دینے کا حکم ہے تو دودھ بھی دیتا ہے، اگر ہل چلانے کا حکم ہے تو وہ بھی کرتا ہے، اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو ذبح ہو کے انسان کی خوراک بنو، بیچارہ وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن انسان کا مقصد کیسی صورت میں؟ سورۃ الذاریات میں آگے آ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو ہوائیں چلتی ہیں، نرم ہوا، سخت ہوا، گرم ہوا، بادلوں کو لے کر چلتی ہے، خوشخبریاں لے کر آتی ہے، بارش برساتی ہیں۔ یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہوا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر ہوا بند ہو جائے تو کیا ہو؟ ایک منٹ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ان ہواؤں کی قسم جو بکھیر کر ہر چیز کو اڑا دے۔ ہوا آئی اور سب کچھ اڑا دیا۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر ایسی ہوائیں جو بادلوں کو لے کر اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، ان کو لے کر جاتی ہے، کبھی ادھر بادل جا رہے ہیں تو یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جو بادل ادھر ادھر جا رہے ہیں، ہوائیں ان کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر فرمایا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور وہ ہوائیں جو ہیں بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہے، اس کو کسی کو دبانا نہیں پڑتا۔ ہم تو بٹن دباتے ہیں تو پھر جا کے پنکھا چلتا ہے، اللہ کی ہوا بغیر دباؤ کے چلتی ہے۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، یا یہاں سے مراد ہے کشتیاں جو کہ چلتی ہیں سمندروں میں ادھر سے ادھر اور چیزیں لے کے جاتی ہیں، انسانوں کی خدمت کرتی ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں اور کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہوا، یہ تو تین ہوائیں ہوں گی نا، کہ بکھیرنے والی ہوائیں، بوجھ اٹھانے والی ہوائیں، اور آسانی اور نرمی سے چلنے والی ہوائیں، اور فرمایا پھر ایک ایسی ہوا ہے فالمقسمات امرا، جو کہ اس بادل کو اللہ کے حکم سے تقسیم کرتی ہے کہ آج ادھر برسنا ہے، آج ادھر برسنا ہے، آج ادھر برسنا ہے۔ یا پھر وہ فرشتے مراد ہیں کہ جو کہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی رزق کو تقسیم کرتی ہیں، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، ہواؤں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، یہ محض فضول چیزیں نہیں ہیں، ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ قسمیں کھانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام ہونا ہے بھائیو، انما توعدون لصادق، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، کیا وعدہ ہے کہ تم نے مرنا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو یہ بات سچ ہے۔ یہ بات کیا ہے جی؟ انما توعدون لصادق، اور فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا کہتے ہیں نا، ان الدین، دین کہتے ہیں جزا سزا کو، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں روزانہ، مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک، مالک یوم الدین۔ تو یہاں فرمائے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا اور سزا کا دن جو ہے اس نے تو واقع ہونا ہے، اس نے واقع ہونا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، آخرت کی تیاری کرے، یہ جانور نہ بنے۔ انسان اپنے آپ کو جانور سمجھے کہ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے۔ انسان تو ایک عظیم مخلوق ہے، جانور تو نہیں ہے، تو بہت بڑے اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ مکرم ہے، اشرف ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے اس کو بڑا بنایا، عزت دی ہے، تو فرمایا کہ عزت والا بن کے جا،
کدھر؟ اللہ کے پاس۔ جی اللہ کے پاس جائے اور پاک صاف ہو، اس کا استقبال ہو، وہاں فرشتے اس کا استقبال کریں، قبر میں استقبال ہو، آخرت میں استقبال ہو، اس کو جنت ملے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو جنت ملے، یہ بچ جائے، یہ سزا سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ لیکن انسان ہے کہ جناب اپنے آپ کو پکڑ پکڑ کے گرا رہا ہے جہنم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو بچ جا، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں میری اپنی مرضی ہے۔ تو ہم کیا ہیں میرے بھائیوں؟ ہم مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے بولے پابند ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، دن کو نماز پڑھنی ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، آجی تھوڑا کھانا ہے، سترا کھانا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، یہ سب ہمارے لیے اللہ کے احکام ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ بچ جاؤ، جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔